وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں تمام انسانوں کو، خصوصی طور پہ مومنین کو، عدل و انصاف کے برقرار کرنے والے، عدل و انصاف پہ عمل کرنے والے، عدل و انصاف کے سچے دائی بننے والے افراد کے طور پہ معرفی کروایا ہے اور متوجہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں، چاہے وہ خانوادگی زندگی کے مسائل ہوں، تمام مسائل میں عدل و انصاف اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور عدل و انصاف کا ایک مرحلہ وہ شہادت کا مرحلہ ہے، جب تمہیں ایک گواہی کے طور پہ بلایا جاتا ہے، ایک گواہ کے طور پہ تمہیں بلایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پہ جو گھر کے مسائل ہیں وہاں پہ بعض دفعہ یہ پیش آتا ہے، گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں قرآن کریم نے اس طرف متوجہ کیا، جہاں پہ جدائی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں یہ خطرہ رہتا ہے معمولاً افراد کا، اگر شوہر سے قریبی تعلق اور واسطہ ہے اور ان سے اس کے مفادات وابستہ ہیں تو ان کے حق میں شہادت دیتا ہے، اور اگر خاتون کی طرف اس کا رجحان ہے، اس کے حقوق کا، اس کے مفادات کا، تو اگرچہ ناحق ہو تو اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اور اس کی گواہی، لہٰذا یہاں پہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنین، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کے سچے دائی بن جاؤ، تم عدل و انصاف کو حقیقی معنوں میں قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی میں ہر مرحلے پہ، چاہے انفرادی معاملات ہوں، چاہے خانوادگی معاملات ہوں، چاہے معاشرتی معاملات ہوں، امت کے مسائل ہوں، ہر مرحلے میں تمہیں عدل و انصاف قائم کرنے والا ہونا چاہیے۔ قوامین یہاں پہ مبالغہ کا صیغہ ہے، قوام، یعنی اس میں تمہیں پیش ہونا چاہیے، تمہیں سب سے آگے نظر آنا چاہیے۔ شہداء للہ، تمہیں اللہ کے لیے شہادت اور گواہی دینی چاہیے۔ عدل و انصاف کے قائم کرنے کا ایک مصداق کیا ہے؟ وہ گواہی ہے۔ جب انسان گواہی دیتا ہے تو یہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہاں انسان عدل و انصاف کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایک مصداق کے طور پہ قرآن کریم نے یہاں پہ بیان فرمایا، شہداء للہ، اللہ کے لیے تمہیں شہادت دینی چاہیے، غیر خدا کے لیے یا وہ جو تم اپنے مفاد کے لیے ہے تمہیں گواہی نہیں دینی چاہیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ انسان ایسی گواہی دے جو اس کے خلاف ہو، ایسا اقرار کرے، ایسا اعتراف کرے جو اس کے اپنے خلاف ہو۔ معمولاً انسان اس میں اپنا مفاد دیکھتا ہے، لہذا قوامین بالقسط کا ایک بہت بڑا مصداق یہ ہے کہ انسان جب گواہی دیتا ہے تو وہ حق کی گواہی دے، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دے، اگرچہ اس کا نقصان ہو رہا ہو۔ او الوالدین والاقربین، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو گواہی، اگرچہ تمہارے وہ قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے بھائی کے خلاف جا رہی ہو گواہی، تمہاری بہن کے خلاف، تمہارے دوسرے ارحام اور اقربا ان کے خلاف گواہی جا رہی ہے، تب بھی تمہیں وہی گواہی دینی ہے، وہی شہادت تمہیں دینی ہے جو حقیقی اور حق ہے،
جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی تمہیں عدالت میں جا کے بیان کرنا ہے، وہی تمہیں حاکم شہر اور قاضی کے پاس جا کے بیان کرنا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور اگر وہ غنی ہوں یا وہ فقیر ہوں، فاللہ اولی بہما، تو اللہ ان دونوں سے زیادہ مہربان ہے۔ خدا زیادہ مہربان ہے، وہ مہربان نہیں ہے۔ ہاں، وہ اگر غنی ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ ممکن ہے وہ مہربان ہوں، ممکن ہے ان سے تمہیں کچھ مفاد مل رہا ہو۔ ہر صورت میں سب سے زیادہ جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس کی رضا کو، جس کے حقوق کو، جس کی اطاعت اور فرما برداری کو، وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے، اللہ اولا ہے۔ لہٰذا کسی کی مالداری کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ مالدار ہے اس وجہ سے میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ مالدار ہے تو وہاں سے کچھ مجھے مل جائے گا، یا وہ فقیر ہے آپ کہیں کیونکہ یہ بیچارہ فقیر ہے اگرچہ یہ حق پہ نہیں ہے میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ فقیر ہوں یا غنی ہوں، ان کے فقر کی وجہ سے، ان کی دولت کی وجہ سے آپ نے گواہی نہیں دینی۔ اللہ ان دونوں سے زیادہ سزاوار ہے، خدا برحق ہے، خدا کی آپ نے رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا وگرنہ تم منحرف ہو جاؤ گے۔ تمہارے انحراف کا خطرہ ہے، تمہارے صحیح راستے سے ہٹنے کا خطرہ ہے، تمہارے جادہ اعتدال سے ہٹنے کا خطرہ ہے جو صحیح راستہ ہے، لہٰذا تمہیں دائیں بائیں تمہارے گرنے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم اس میں تحریف کرتے ہو جو گواہی ہے۔ تلوو اس کے الفاظ پہلے بھی اس سے ملتے جلتے، لین استعمال ہوا ہے لفظ، توڑ مروڑ کر کسی بات کو بیان کرنا، اس میں تحریف کرنا، جو لفظ ہے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا تاکہ اس کا جو مد مقابل ہے اس کو نقصان پہنچے اور جو اس کا ساتھی ہے، جو اس کا قریبی ہے، اس کو فائدہ پہنچے، تو وہاں پہ شہادت میں آپ تحریف نہیں کر سکتے۔ او تعرضوا، اور تم ایسا نہیں ہے کہ اعراض کرو، دوری اختیار کرو۔ تحریف کا بھی خطرہ ہوتا ہے شہادت میں، اور دوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں شہادت دوں تو اگر میں شہادت دیتا ہوں تو نقصان ہوگا میرا اپنا یا میرے قریبیوں کا، لہٰذا میں نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر تم یہ کام کرتے ہو، تم تحریف کرتے ہو یا شہادت نہیں دیتے، گواہی نہیں دیتے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ جو تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے، اس کو پل پل کی خبر ہے، اس کو تمہارے لمحے لمحے کی خبر ہے، اس کو تمہارے اندر کی خبر ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں شہادت نہیں دیتا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس معاملے کو دیکھا نہیں دیکھا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم کو خبر ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ تمام معاملات میں جہاں ہماری شہادت اور ہماری گواہی کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں بلایا جاتا ہے یا ہم نے جو معاملات دیکھے ہیں ان کے لیے ہمیں گواہی دینی پڑتی ہے، تو ہم اس میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔